حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بلند و بالا مقام ہے۔ آپ کو مؤذن رسول اللہ کہا جاتا، آپ کو خادم رسول اللہ کہا جاتا، آپ پیغمبر اسلام کی خدمت میں رہا کرتے۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو پیغمبر اسلام نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان پڑھوایا۔ اس وقت سارے صحابہ نیچے اور حضرت بلال حبشی سب سے اوپر تھے۔ جب پیغمبر اسلام کا ظاہری وصال ہو گیا تو حضرت بلال حبشی مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں گھومتے اور صحابہ سے پوچھتے کہ کیا آپ نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ آپ پیغمبر اسلام کی جدائی کا غم برداشت نہ کر سکے، آپ وہاں سے ملک شام چلے آتے ہیں، ملک شام میں آ کے رہتے ہیں۔ ایک دن پیغمبر اسلام نے خواب دکھایا کہ اے بلال تم میرا شہر چھوڑ کر چلے گئے ہو، اے بلال کیا تم مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آؤ گے؟ جب آپ نے خواب دیکھا تو آپ نے فوراً رخت سفر باندھا اور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، پیغمبر اسلام کے قبر انور کے پاس جانے کے بعد رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا سیدی، آپ کا بلال حاضر ہو گیا، میں آ گیا ہوں یا رسول اللہ۔ اور یہ کہتے کہتے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ حضرت بلال آئے ہوئے ہیں، آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ کو ہوش میں لاتے ہیں، حضرت بلال حبشی کو جب ہوش آتا ہے تو پورا مدینہ منورہ امڑ کر وہاں آ گیا تھا۔ بچے بھی آ رہے تھے، بوڑھے بھی آ رہے تھے، جوان بھی آ رہے تھے، بچیاں آ رہی تھی، عورتیں آ رہی تھیں۔ سب کی یہ تمنا تھی دیکھنے کی کہ بلال آئے ہیں، رسول اللہ کے مؤذن آ چکے ہیں۔ بچوں نے اپنی ماؤں سے یہ تک کر پوچھا کہ اے امی ذرا بتاؤ تو صحیح، رسول کے مؤذن آ گئے ہیں، رسول اللہ کب آئیں گے؟ پیغمبر اسلام کب آئیں گے؟ امام الانبیاء کب آئیں گے؟ حضرت بلال حبشی کے زبان سے لوگ اذان سننا پسند کرتے تھے۔ لوگوں نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ اے بلال، جو رسول کے زمانے میں اذان پڑھتے تھے ذرا ایک بار ہمیں بھی آج پڑھ کر سنا دو۔ حضرت بلال حبشی نے کہا کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں جب کل اذان پڑھا کرتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ جب میں پڑھتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے بددعا میرے نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا۔ آج جب میں پڑھوں گا رسول کا چہرہ نہیں ہوگا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ آپ نے منع فرما دیا، لیکن سب کی چاہت تھی کہ وہ اذان سنے۔ یہ ہوتا ہے کہ اب کسی طریقے سے ان کو منایا جائے۔ پھر جنتی پھولوں کے بارگاہ میں چلے گئے، حسن حسین کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اے حسن حسین، آپ کہو گے تو شاید آپ کی بات کو بلال ٹالیں گے نہیں۔ حضرت حسن اور حسین آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بلال، جو نانا کے زمانے میں اذان پڑھتے تھے آج ہمیں ایک مرتبہ پھر پڑھ کے سنا دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ اے جنتی پھولوں، اے سیدہ فاطمہ الزہرا کے شہزادوں، اے میرے نبی کے نواسوں، میں سب کی بات کو ٹال سکتا ہوں لیکن تمہاری بات کو نہیں ٹال سکتا۔ میں یہیں پہ رک کے سب سے کہنا چاہتا ہوں، اے لوگوں، حسن حسین سے محبت کیا کرو، حسین کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کر رکھا کرو۔ یقین مانو بروز حشر اگر حسین نے کہہ دیا کہ یا اللہ یہ میرا عاشق ہے، مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، تو رب ذوالجلال جنت عطا فرما دے گا۔ دوستی نبھاتے ہیں یہ خطا نہیں کرتے، ہم حسین والے ہیں ہم دغا نہیں کرتے۔ حشر میں شفاعت کی کس سے بھیک مانگیں گے، حشر میں شفاعت کی کس سے بھیک مانگیں گے، جو یہاں کبھی ذکر کربلا نہیں کرتے۔ حضرت حسن حسین کے کہنے پر حضرت بلال حبشی اذان پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی اذان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہنچتے ہیں تو چہرے بددعا کو نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ کو یہ غم برداشت نہ ہو سکا، آپ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے سرکار سے عشق کیا کرتے تھے حضرت بلال، اس طریقے سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے بلال، اپنا سب کچھ قربان کر دیے تھے بلال، سرکار کی خدمت میں ہی رہا کرتے تھے بلال۔ پھر سرکار نے بھی حضرت بلال کو بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ حضرت بلال کو پیغمبر اسلام نے وقت کا امام بنا دیا اور بلال کی فکر یہی تھی، کہتے رہے بلال یہی ہر مقام پر نکلے گی میری جان محمد کے نام پر، نکلے گی میری جان محمد کے نام پر، ایسا
ایسا ہی سب کے سینے میں عشق بلال دے، سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے، سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔